ایئر لائن کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ افلاطون نے کہا تھا کہ دکانداروں کو اور تاجروں کو حکومت نہ دو. اتنی آہو بکا کی کیا ضرورت ہے؟ اس ملک کو بھٹو کے بعد سے لے کے اب تک جس طرح نج کاری کے ذریعے آپ نے لوٹا اس کو. شریف ڈائنیسٹی نے اور زرداری ڈائنیسٹی نے الٹی چھری کے ساتھ آپ کی سویلین اسٹیبلشمنٹ کا گلا کاٹا. اب آپ 11 بلین کو روتے ہیں. ورلڈ بینک کا یہ خیال ہے کہ آئی پی پیز کے ذریعے 10 سال میں 45 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ چنگچی پہ سفر کریں گے؟ سر، یہ ایئر لائن کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں عظمہ بخاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ بھی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایئر لائن حکومت پنجاب کو خریدنی چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی ایئر لائن خرید نہیں رہے. اور اب تو میں مسلم لیگ نون کی ایک خاتون کو دیکھ بھی رہا تھا جنہوں نے مختلف بیان دیا ہے جو عظمہ بخاری صاحب نے دیا تھا. جی، یہ انہوں نے نجی استعمال کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی آہو بکا کی کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یہ یہاں پہ جو حکومتوں میں جو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ٹوپیاں سی کے گزارا کریں گے جس طرح اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہا جاتا تھا؟ جہاں اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ملک کو آپ نے یعنی بھٹو کے بعد سے لے کے اب تک جس طرح نج کاری کے ذریعے آپ نے لوٹا اس کو، بالکل ٹریلین معاہدوں کے ذریعے لوٹا. اب آپ 11 بلین کو روتے ہیں. کم از کم ورلڈ بینک کا یہ خیال ہے کہ آئی پی پیز کے ذریعے 10 سال میں 45 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا. بالکل، اور ابھی بہت اور وہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی تھوڑی بات بتا دوں. یو این ڈی پی کہتی ہے کہ تقریباً 20 ارب ڈالر سالانہ یہ ریاست اس ملک کی اشرافیہ کو پالتی ہے. یہ یو این ڈی پی جو ہمارے ڈاکٹر کیا نام ہے پاشا صاحب، حفیظ پاشا جو فیڈرل منسٹر تھے، ان کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ صرف سرکاری ٹھیکوں میں جی ڈی پی کا 14.76% جو بنتا ہے 16 بلین ڈالر. آپ تو 11 بلین ڈالر کو رو رہے ہیں نا. جی جی بالکل. 16 بلین ڈالر کے سالانہ یہ ٹھیکے کھا جاتے ہیں سرکاری اداروں میں سے. یہ وہ رپورٹ ہے جو آئی ایم ایف نے باقاعدہ گورنمنٹ کو دی ہے، اور اسی پہ اب 25 تاریخ کو جو آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے وہ اسی پہ بات کرے گا. تو یہ کس لیے حکومت میں آتے ہیں؟ ان کی ذرا جو یہ شریف فیملی کے جو میاں شریف صاحب اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے، 1990 میں لاہور کے انکم ٹیکس آفس میں انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، اور وہ آفیسر ابھی حیات ہیں، خاتون تھی، وہ نکالیں. اور پھر انہوں نے ان کا گروتھ ریٹ دیکھیں، وہ کچھ 4 یا 5 کروڑ روپے تھے 3-4 بھائیوں کے جو ٹوٹل انہوں نے لاہور میں ڈکلیئر کیے. ٹھیک ہے، 90 میں یا 90 میں. بالکل، آج دیکھ لیں پاکستان کا گروتھ ریٹ 2-3% پر دھکے کھاتا رہا جو یہ چلا رہے تھے. بالکل بالکل. اور جو ان کی نجی معیشت تھی وہ اس پہ تو بل گیٹ شرما گیا. بالکل ایسے. تو 11 ارب کیا قربانی کیا. اور پھر ایک اور مجھے بات بتائیں. جی سر. شریف ڈائنیسٹی نے اور زرداری ڈائنیسٹی نے الٹی چھری کے ساتھ آپ کی سویلین اسٹیبلشمنٹ کا گلا کاٹا، سویلین اسٹیبلشمنٹ ختم کر دی. اس کے بعد آپ نے اسمبلی میں دو لائے، آپ وہ کیا کہتے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم. جی جی. سپریم کورٹ فارغ. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ چنگچی پہ سفر کریں گے؟ انہوں نے بھی تو ہیں جہاز آئیں گے سر، تو کوئی فرق نہیں. مطلب میں حیران ہوں، اور کوئی رو رہا ہے، رولا پایا ہو 11 بلین. یہ 11 بلین جو ہے، تو اس کے علاوہ ابھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے جس طریقے سے پنجاب کی معیشت کو مینج کیا جا رہا ہے، یہ ٹریلینز آف ڈالر کی واردات ہے. اور اس میں یہ انڈیویجول باتیں نہ کریں. یہ نظام ایسا ہے، یہ نظام 1% کے مفاد میں ہے اور 99% کی بربادی میں ہے. اور یہ اور 1% نے کے حملے ہیں، اعلان جنگ ہے ان کا. بالکل، یہ معمولی سی رقم ہے، کوئی بات نہیں. ایک اور جہاز لے لے بھائی، ہم کون سا آپ کو روک سکتے ہیں؟ مگر مجھے یہ جو بڑے رانگ سولز بنے ہوئے ہیں، انج ہو گیا، مطلب کیا ہے؟
مجھے بتائیں کہاں پہ سیدھا ہے؟ بالکل. اچھا سر جی، آپ نے بات کی کہ 90 کے اثاثے کی اگر بات کی جائے جو شریف فیملی نے اپنے ڈکلیئر کیے تھے، اور تب سے لے کر اب تک اگر آڈٹ رپورٹ کی جائے تو بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں تبدیل نظر آئے گا. اور ایون کہ یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک چنک بھی جو ہے آپ نے وہ دیکھا ہوگا منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں، وہ کہتی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس گاڑی کی بات کر رہے ہیں، چلے ایک دفعہ اسے کاٹیں. تو ان کو اپنی دولت کا شاید اتنا نہیں پتا کہ کیا ہے، کہاں پہ گاڑی کون سی کہاں پہ یوز ہو رہی ہے، اور کتنے ہمارے اثاثے باہر ہیں، کتنے ہمارے پاکستان کے اندر ہیں. میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں لائیو شو کرتا دنیا ٹی وی، رؤف کلاسر اور میں اکٹھے کرتے تھے. ٹھیک ہے سر. بریک ہوئی تو لائیو جا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ غالباً سلمان شہباز صاحب تھے یا کوئی صاحب، ہم جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کوئی ان کی شوگر مل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے سر. تو مجھے بریک میں رؤف کلاسر صاحب نے فون کیا اور مجھے کہا کہ میں کانٹینٹ ہیڈ تھا اس کا پروگرام کا، تو جی ان کو لے لیں. میں کہا پھر ذہ نصیب لے ان کو. وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں جہانگیر ترین غلط تھا، صحیح تھا، یہ تھا وہ. میں کہ سر میرا ایک اور سوال ہے. آپ کے طبقے نے اور حکمرانوں نے 2 معیشتیں چلائیں، ایک آپ کی نجی معیشت تھی اور ایک ہماری معیشت تھی. آپ کی معیشت کو دیکھیں تو ماشاءاللہ بل گیٹ کیا کدھر آپ کے آفس میں جائیں لگتا ہے کہ امریکہ کے کارپوریٹ آفس میں. میری جو غریب آدمی پاکستان کی معیشت یک وقت 2 معیشتیں چلا رہے تھے نا، ایک آپ اپنا کاروبار کر رہے تھے، ہم مارے گئے. تو ایک ہی اکنامک کنڈیشن میں ایک ہی ملک میں آپ کی نجی جو معیشتیں آسمان پہ چلی گئیں، ہم پاتال میں چلے گئے. کوئی حضور اس کے بارے میں تو مجھے بتائیں. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں HR بڑا اچھا رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، تو ہمارے سیکٹر میں HR 2 نمبر رکھتے ہیں. اب بات یہ ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ افلاطون نے کہا تھا کہ دکانداروں کو اور تاجروں کو حکومت نہ دو. دیکھیں نا، یہ جو کاروبار، ذاتی کاروبار اور سیاسی طاقت کا جو نیکسس ہے، آج جو پوری دنیا میں کرائسس ہے. بل گیٹ کیوں عذاب بن گیا امریکہ کے لیے؟ وہ کس طبقے کا آدمی ہے؟ کاروباری. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جو تھے نا، امبانی ہو گیا، اڈانی ہو گیا، وہ اپنا بالکا آگے کر دیتے ہیں، جس طرح مودی ہے. ٹھیک ہے سر. وہ انہی کی بینک استعمال کر، انہی کی جہازوں پہ کیمپین کر، اڈانی کے. بالکل سر ایسے ہی ہے. اب وہ خود آ گئے ہیں، اب وہ خود بیٹھتے ہیں. بالکل. تو بیسیکلی جب تک اچھا پھر ریگولیٹری رجیم، ہم کہتے ہیں ریگولیٹری رجیم ہوگی، ہم پرائیویٹ. اب میں آپ کو ڈاکٹر کیسر بنگالی کی فکر کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی 100 سے زیادہ ادارے پرائیویٹائز کیے، 90 بند ہو گئے، ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی. ہمیں کہا گیا تھا کہ نہیں، اس سے تو ہم قرضہ اتاریں گے. آج ہم ایک بینکرپٹ ملک ہیں. ابھی یہ جو 1.25 بلین ڈالر کی اگر یہ ٹرینچ ہمیں 25 کو اپروو نہیں کرتے، مطلب ہمارا صرف ڈکلیئر نہیں نہ ہوا ڈیفالٹ، ورنہ تو ملک ڈیفالٹ ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، میں ایک دن پروگرام میں بیٹھا ہوا تو لائیو شو چل رہا تھا، تو میرے ایک دوست قمر زمان قاہرہ صاحب وزیر تھے، تو انہوں نے آیا کہ ان کا جی اصل میں حالات بڑے خراب ہیں تو ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں کہ سر میں قرض کرنا چاہتا ہوں. جی میں کہ سر یہ اردو کی گرامر ٹھیک کر لیں. بالکل. جب آپ نے میری بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، آپ نے میرے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، تو یہ تو آسان فیصلہ ہے. مشکل فیصلہ تو تب ہوتا آپ ویلتھ ٹیکس لگائیں، دولت پہ ٹیکس لگائیں، آپ لگائیں. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کچل دیں ہمیں، مگر کہیں آسان فیصلہ. یہ تو آسان فیصلہ ہے نا، کل انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. تو یہ بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ 10 بلین از ناٹ ایون اے پینٹ. 11 ارب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ اس طرح ہے. اور وائی سچ اے بیوٹیفل کنٹری جس کے 4 موسم ہیں، جس کے اندر منرلز بے پناہ ہیں، جس کی ورکنگ کلاس بے شمار محنتی ہے، تو ہم کیوں ذلیل و خجل خراب ہو رہے ہیں؟ ایک آ جاتے ہیں 4 بندے IMF کے، اور ہم آگے بیٹھتے ہیں. تصویر دیکھا کریں جب آگے بیٹھا ہوتا ہے ساگ کا، یہ سارے جو اکنامک کے مینیجر ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے. تو یہاں 2 معیشتیں ہیں، ایک معیشت ہے وطن عزیز کی، کوڈے لائن، ایک معیشت حکمرانوں کی. ماشاءاللہ دیکھیں ان کی گاڑیاں، دیکھیں V8 بیٹھے ہوندے نے. مجھے بتائیں ہیں. اچھا اور پھر کیا روز دور تے ٹرے ہوندے نے، ٹوپی پا کے پہنچ جاندے نے اوتے. مطلب ایک ڈالر کے لیے یہ ریاست جو ہے وہ اپنا سویٹ اینڈ بلڈ دیتے ہیں. میں ایک ہر چیز جو میں خریدتا ہوں، یہ اس بسکٹ پہ 18% ٹیکس دیا میں نے. یہ تو وہ ہے 100 روپیہ آپ 1 لیٹر پہ ٹیکس دیتے ہیں.
یعنی جو آپ پیٹرول خریدتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ سلسلہ ہے, پولیٹیکل موومنٹس نہیں ہے. پولیٹیکل موومنٹ جو بن رہی ہے یہ پولیٹیکل موومنٹس کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے.